انڈین ایکسپریس جو انگریزی کا ایک اخبار ہے، اس کا حالیہ شمارہ نگاہ سے گزرا۔ اس میں ایک مضمون ہے شاید مضمون نگار نے اس میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں یہ جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، جو ٹیررزم پھیلتا جا رہا ہے، اس کی بنیاد قرآن حکیم ہے۔ قرآن ہی دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے۔ اگر مضمون نگار کے اس مضمون کا منشا یہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام کے تعلق سے اور قرآن کے تعلق سے مضمون نگار کو کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں ہے۔ اور اپنی اس کم علمی کی وجہ سے وہ قرآن کے تعلق سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ آئیے میں بتاؤں کہ انسانوں کے تعلق سے، انسانیت کے تعلق سے قرآن کا نظریہ کیا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ یہ ہے، اے دنیا کے تمام انسانوں، یا ایھا الناس سے خطاب پوری مین کائنڈ سے، پوری دنیا انسانیت سے ہے۔ اس میں عربی بھی آ گئے، عجمی بھی آ گئے، کالے بھی آ گئے، گورے بھی آ گئے، ہندوستانی بھی آ گئے، ایرانی بھی آ گئے، تورانی بھی آ گئے، امیر بھی آ گئے، غریب بھی آ گئے۔ یا ایھا الناس کے عموم میں ساری دنیا کے انسان آ گئے۔ ان سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اور یہ جو خاندان ہیں، یہ جو قبیلے ہیں، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں، جس سے ایک دوسرے کا تعارف ہو۔ آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ سارے انسان ایک ہی مصدر سے آئے ہیں، سارے انسانوں کا منبع ایک ہے، ان کا سورس آف کمنگ ایک ہے۔ اور سارے انسانوں کے ماں باپ ایک ہیں، آدم و حوا۔ اس طرح سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہوئے۔ عربی، ایرانی، گورا، کالا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سارے کے سارے انسان ہیں، اور
سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں تو سب آپس میں بھائی بھائی ہوئے. انسانیت کے ناطے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. یعنی قرآن کسی انسان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ انسان نہیں ہے. انسانیت سے الگ کوئی چیز ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ سب کا مصدر، سب کا منبع ایک ہے، سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں. اس اعتبار سے سب بھائی بھائی ہوئے. جہاں تک خاندانوں کا تعلق ہے، قبیلوں کا تعلق ہے، یہ تو پہچان کے لیے ہے. اب ان انسانوں میں بڑا کون؟ بڑائی کا معیار بتایا جا رہا ہے. انسانیت میں سب برابر، سب بھائی بھائی. انسانوں میں بڑا کون ہے؟ بتایا گیا کہ فضیلت کا معیار، بڑے ہونے کی کسوٹی تقویٰ ہے. اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے بڑا انسان ہے. آیت کریمہ سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے. وہ اونچی ذات کا ہے، وہ نچلی ذات کا ہے. یہ تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. قرآن نے ایک دوسرا تصور دیا ہے کہ جب سب کا مصدر اور منبع ایک ہے، سب ایک